ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے علائی بخش سومرو صاحب کے ساتھ. سومرو صاحب, مفاہمت کی سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک سٹانس ہوتا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, اور انہیں مسلسل اسی چیز کا سامنا ہے کہ یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے. اب وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ جو بڑی کنفرنٹ کی ہو, کیونکہ جب الیکشن آئے تو وہ اس طرح اس کو استعمال کر سکیں؟ دیکھیں نا, ان کے سوچ میں, اور وہ ٹھیک سوچ ہے, کنفرنٹیشن سے ہوتا ہے کچھ نہیں ہے. اگر اس حکومت کو ہٹا دیں گے, آرمی جو سنا ہے از ناٹ فیوریبلی انکلائن ٹو نواز شریف صاحب, تو وہ اس کو تو نہیں دیں گے, وہ پھر اور کوئی سسٹم چلائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیچ میں ایک تھوڑا سافٹ کارنر ہے شہباز شریف صاحب کے لیے, چودھری نثار کے لیے, جو ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں. دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں ریئل پولیٹیشین ان مسلم لیگ ان از شہباز شریف اور اپنا یہ نثار چودھری. ٹھیک ہے, یہ دے اسیس دی سچویشن اینڈ ری ایکٹ اکارڈنگلی. اور میاں صاحب کو آپ کہاں سمجھتے ہیں؟ میاں صاحب از اے جنرس گڈ مین ہو مینس ویل فار ایوری بڈی. لیکن ایز اے پولیٹیشین, ایز اے لیڈر ہو سکتا ہے, لیکن ایز اے پولیٹیشین یو نیڈ مور فلیکسیبلٹی, مور انڈرسٹینڈنگ. وہ جو کہنا پولیٹکس میں کہتا ہے, 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, یہاں تک آ گئے ہیں, ابھی بھی وہ آپ ان میں آپ کو کوئی چیز میچورٹی کی کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو میں قصہ سناؤں گا. میں اسپیکر تھا تو ان کا سیکریٹری صاحب میرے پاس ایک فائل لایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو آپ اپروو کر دیں. بات یہ ہوئی تھی کہ پریویلیج کمیٹی نے بے نظیر صاحبہ کو طلب کیا تھا ٹو اپیئر بفور دیم فار آنسرنگ سم کویسچنز اباؤٹ پرچیز آف ہیلی کاپٹر. ٹھیک ہے, انہوں نے آنے سے انکار کیا, نہ آئیں. تو پریویلیج کمیٹیز کو یہ اختیار ہے, کوئی بھی کمیٹی کو, کہ جب دے گو تھرو روٹین, اگر نہیں آئے تو ان کو اریسٹ کرا کے بھی بلا لاتے ہیں, اور ممبر کو کوئی بھی اریسٹ نہیں کر سکتا جب تک اسپیکر سائن نہ کرے. انہوں نے کہا یہ آپ سائن کر دیں. میں نے کہا جی بات سنو, یہ بی بی اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن تھی. لیڈر آف دا اپوزیشن. میں نے کہا جی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے دور میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ کرواؤں. یہ فائل میرے پاس چھوڑ جائیں اور کم آفٹر 2 days. میں نے نوید قمر اور اعتزاز احسن کو گزارش کی کہ پلیز آ جائیں. میں نے کہا بھائی یہ فائل دیکھو, بی بی صاحبہ کو آ جائے. کہتے وہ نہیں آئے گی. میں نے کہا دیکھو, یہ میرے بس میں ہے کہ کمیٹی کہاں پہ بھی رکھوں. میں یہ کمیٹی اپنے دفتر میں رکھوں گا, اسپیکر چیمبر میں. اسپیکر چیمبر میں, اور اس کے ساتھ میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ فلاں وقت جو بھی وہ ٹائم رکھیں, فلاں وقت آ کے میرے ساتھ چائے پیے. تو وہ ایک سارا ہو جائے گا, اور یہ میرے ریکارڈ میں آ جائے کہ میں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو اریسٹ کیا. میں یہ نہیں چاہتا ہوں. وہ دین لاٹ آف ٹو اینڈ فرو بٹوین ہر اینڈ می, اینڈ آخر انہوں نے کہا جی وہ مان گئی ہیں آپ, لیکن آپ ان کو خود کہیں گے چائے کے لیے. میں نے کہا میں خود کہوں گا, یہ ٹیلی فون ہے, ان سے بات کر لیں. انہوں نے ٹیلی فون کا نمبر ملایا. میں نے اس کے آپریٹر کو کہا میں فلاں بول رہا ہوں, مجھے بی بی صاحبہ سے بات کرنی ہے. انہوں نے ملایا, میں نے جو آپ کو گزارش کی کہا, وہ وقت پہ آ گئی. اچھا, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آئے گی بھی تو جواب نہیں دے کے چلے جائے گی واپس. میں نے کہا جی ایک اریسٹ ہو کے آ جائے گی, یہ تو اس دن میٹنگ کریں گے ہی نہیں نا, کہیں گے 10 روز کے بعد کرتے ہیں. تو پھر وہ اتنے دن 10 روز کے بعد بھی نہیں کرتے ہیں, 1 مہینے کے بعد کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں یہ ہو اور اس کو تکلیف ہو. اینڈ ایز اے اسپیکر آئی ایم اے اسپیکر آف دی پارلیمنٹ, آئی ایم ناٹ اے اسپیکر اونلی ریپرزینٹنگ دی گورنمنٹ. تو یہ بی بی صاحبہ نے کیا اس کو اپنی پرسٹیج کا مسئلہ بنا لیا تھا؟ ہاں. تو کیا She did not want to appear before a committee. وہ تو ایک بڑی ہی پرنسپل غلط بات تھی. لیکن اچھا, تو میاں صاحب جو ہے اس حوالے سے آپ کو امیچور جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں, ہاں, کہ وہ ابھی تک بھی وہ امیچورٹی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اس کے بعد میری نزدیکی نہیں ہوئی نا, اس کے بعد تو جلدی. پاکستان میں ان کے واپس آنے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ 2 دفعہ ہوئی ہے. کیا گفتگو ہوئی ہے آپ کی؟ بس یوں ہی, نتھنگ اسپیسیفک. تو کوئی انہوں نے سندھ کے حوالے سے آپ سے
کوئی سندھ کی پالیٹکس کے حوالے سے آپ سے کچھ مشورہ لیا؟ نہیں، میں نے کہا سندھ کے حوالے سے کچھ نہیں لیا، ان کے مجھ سے زیادہ قریب ان کے غوث علی شاہ صاحب ہیں، تو سندھ کی جو اگر ان کو انفارمیشن چاہتی ہے تو غوث علی شاہ صاحب سے لیتے ہیں۔ لیکن سومرو صاحب جب نواز شریف صاحب جو ہے ایگریمنٹ کر کے ملک سے باہر گئے تھے اور آپ نے تو اسمبلی کو بچانے کی کوشش بھی کی، تو اس دوران آپ کا کیسا رہا سلسلہ؟ ان کے ساتھ رابطہ رہا یا کیا گفتگو نہیں، تھی کہ رابطہ نہیں تھا حضور۔ بات یہ تھی کہ جس وقت یہ ماشاءاللہ یہاں لگا، اس وقت اسپیکرز کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی جرمنی میں، برلن میں، وہ جمعہ تھا، مجھے پیغام آیا کہ بھی جرمنی کا اسپیکر آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ کانفرنس نہیں چلا رہا ہے، آپ آ جائیں۔ میں نماز پڑھ کے پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر ملک میں ماشاءاللہ لگا ہے؟ میں نے کہا میں نے یہاں آ کے سنا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ وی گیو یو دی آفر آف اسٹیئنگ ہیئر ٹل دا مارشل لا از ریمووڈ۔ میں نے کہا جی ہمارے یہاں مارشل لا دنوں میں یا مہینوں میں نہیں جاتے، برسوں تک چلتا ہے۔ ایک یہ آئی ایم دا ہیڈ آف دا پارلیمنٹ، مجھے جانا ہوگا ٹو فائل اے سوٹ ان دی کورٹ، اگر میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ تو آئی ایم گریٹفل ٹو یو فار میکنگ دس آفر بٹ آئی ہیو ٹو گو۔ نہیں تو کون واپس آتا ہے جی؟ اچھا نہیں، یہ بتائیں سومرو صاحب کہ نواز شریف صاحب کا جو یہ تھا کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ فیصلہ کیا تھا؟ بھئی دیکھیں نا، یہ جو مشرف جو آیا، جس کو انہوں نے لایا اور غلط لایا، ہی سپرسیڈڈ 3-4 پیپل۔ وین ایور یو ٹچ دی روٹین یو گیٹ پنشڈ۔ دیکھیں نا، ضیاء الحق کو انہوں نے لایا، بھٹو صاحب نے، انہوں نے علی کلی کو، جنرل علی کلی کو ہٹا کے اس کو لایا، یہ نمبر 3 تھا۔ تو اس کا لیکن کوئی یہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے نا ایک اپنا، کہ وہ جس کو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ نہیں، نہ کرنا وہ، وائی ڈسٹرب دا سینئر، دین کنڈیم دا سینئر پیپل، دین کم ڈاؤن۔ سومرو صاحب آپ بھٹو صاحب کے بھی بہت قریب رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھی قریب رہے ہیں۔ دونوں پرائم منسٹر نے اپنی مرضی کے جو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیے، دونوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ کوک کیا۔ یہ اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ مثلا پورے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں سارے اس کے انڈر اس طرح رہیں جس طرح کے ان کے ایک طرح کے تابعدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ رویہ ہمارے سیاست دانوں میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں گزارش کروں، میں بھٹو صاحب کے قریب تھا ان کے پاور میں آنے سے پہلے، اس کے بعد جب آپ ان کی شادی کروا رہے تھے؟ ہاں، اس کے بعد ہم علیحدہ ہو گئے۔ اچھا، وہ اپنے طرف سے تھے، میں اپنے طرف تھا۔ اب نواز شریف صاحب کے میں نزدیک تھا، پہلے جو انہوں نے 92 میں الیکشن میں جیتا، اس وقت بھی وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب، وہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ میں اس کے خلاف تھا، میں نے کہا جی اس چیز کو چھوڑ دیں، یو ہیو ٹو چینج رولز ان دی پارلیمنٹ، ڈونٹ گو ود اٹ اسٹریٹ اوے۔ وہ نئے آئے تھے الیکٹڈ ہو کے، وہ جو ان کے تھنکنگ کے علیحدہ ہوتی تھی، ان کی تھنکنگ، وہ ان سے وہ ناراض کہاں سے ہوتی تھی جو انہیں امیر المومنین بننے کا مشورہ دیتے تھے؟ وہ یہ اللہ جانے جی، آپ کوئی پروب نہیں کر سکے کہ یہ نہیں، مشورہ کہاں میں سے آ رہا پروبنگ کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہے؟ وہ اس میں دوسرا دفعہ مجھے اور کچھ ملنا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پھر مشکل باتیں کرے گا تو انہوں نے کہا اس کو اسپیکر ہی لگا دو، اچھا، وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ اسپیکر اپنی ذمہ داری کرے تو ہی کین بی مور ڈیفیکلٹ دین اینی ادر منسٹر۔ تو آئی واز کوائٹ ہیپی۔ لیکن ایک تو انہوں نے ترمیم اوور نائٹ جو ہے وہ کر دی، ہاں جو 14ویں ترمیم تھی آئی تھنک۔ ہاں، وہ یہی تھا نا کہ سب اینی بڈی دیٹ ڈیفلیکٹس فرام ہز پارٹی وڈ بی ڈسکوالیفائڈ۔ اس میں تو دونوں تھے۔ میں نے بڑی ان کی گزارشیں کی، میں نے کہا دیکھو بے نظیر صاحبہ اور آپ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، آپ ایک دوسرے کو وش بھی نہیں کرتے، السلام علیکم، کچھ تو کریں۔ وہ نہ اس نے مانا نہ اس نے مانا۔ سومرو صاحب ایک ہم بریک لے لیں، اس کے بعد دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، الہی بخش سومرو صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔